میں نے دیکھا چاند آپ کو سجدے کیا کرتا تھا، چاند آپ کو سجدے کیا کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا ہاں عباس تو نے صحیح کہا، یہ چاند مجھ سے کھیلا کرتا تھا، جب مجھے پریشانی ہوتی میں رونے لگتا تو چاند مجھ سے کھیلا کرتا تھا، میرا دل بہکایا کرتا تھا۔ یہ وہ چاند تھا جو آقا کے عشق میں آقا کے انگلی کے اشارے پہ گھوما کرتا تھا۔ کہا اے عباس تم چاند کی بات کرتے ہو، میں تو اس چاند کو جب وہ آسمان دنیا پر رب کے حضور سجدہ کرتا تھا اور جب سجدہ کرتا اور جو تسبیح پڑھا کرتا تھا میں اس تسبیح کو بھی جانا کرتا تھا، اس تسبیح کو بھی میں روڑے کے اندر سنا کرتا تھا۔ یہ چاند ہے جو میرے آقا کے اشارہ پاتا ہے، ہلنے لگتا ہے، جھومنے لگتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اقتربت الساعہ وانشق القمر۔ قرآن کی تفسیر پڑھ رہا ہوں، حبیب یمنی آتا ہے، ابو جہل اپنے دوست حبیب یمنی کو بلاتا ہے، حبیب یمنی مکہ میں آتا ہے، اور جب مکہ میں آتا ہے اس کو بلاتا ہے کہ تم آنا، میں لوگوں کو اکٹھا کروں گا، لوگوں کو جمع کروں گا کہ مکہ کے اندر میرا بھتیجا محمد نے ایک نیا دین قائم کر لیا ہے، لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، لوگوں پر جادو کا اثر کر رہا ہے، تو مانا لوگ تمہاری بات مانا کرتے ہیں، تو بڑا امیر بندہ ہے، تو سردار ہے، تو یمن کا بادشاہ ہے، اور اہل مکہ کو آ کے ڈرانا دھمکانا۔ حبیب یمنی گھر سے نکلتا ہے، جب مکہ میں پہنچتا ہے ابو جہل نے قوم کو جمع کیا ہوتا ہے، حبیب یمنی آتا ہے، بیٹھتا ہے، بیٹھ کے باتیں سنتا ہے مکہ والوں کی۔ مکہ والے شکایتیں لگاتے ہیں، نبی کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ ابو جہل کہتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے، وہ نبی نہیں ہے، وہ ایک نیا دین لے کے آ گیا ہے، جو ہمارے باپ داداؤں کا دین تھا وہ نہیں ہے، یہ نیا دین لے کے آ رہا ہے، اور یہ وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ کہا حبیب یمنی نے اپنے دوست کو ابو جہل کو کہا اچھا ایسی باتیں ہیں، مکہ والے شکایتیں لگاتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، کہا پھر مجھے اس کے سامنے جانے دو۔ حبیب یمنی نے کہا مجھے اس کے سامنے جانے دو۔ کہا نہیں نہیں نہیں، اس کے سامنے نہیں جانا، اس سونے کے سامنے نہیں جانا، اگر تم سامنے جاؤ گے تو تم پر بھی جادو کا اثر ہو جائے گا۔ کہا پھر بات کیسے ہوگی؟ اہل مکہ وہ ڈر گئے، کیونکہ یمن کے اندر بڑے بڑے قافلے تجارت کے آیا کرتے تھے اور مکہ سے یمن میں جایا کرتے تھے۔ لوگ ڈر گئے، دبدبے میں آ گئے، روب میں آ گئے کہ کہیں ہمارے قافلوں کو حبیب یمنی روک نہ لے اور ہم مال تجارت سے محروم نہ رہ جائے، ہم کاروبار ہمارا بند نہ ہو جائے۔ کہا تم جو شکایتیں لگا رہے ہو پھر اس نبی کو بھی تو بلاؤ نا، اس سونے محمد کو بھی بلاؤ نا، تاکہ فیصلہ ہو سکے، بات میرٹ پہ ہوگی، میرٹ پہ فیصلہ ہوگا۔ یہ لوگ نہ کہیں کل کو کہ حبیب یمنی آیا تھا اور مکہ والوں کی سن کے فیصلہ کر کے چلا گیا۔ کہا ایسی بات نہ ہو، ایک طرفہ بات سن کے فیصلہ کبھی نہیں کیا جاتا، ہمیشہ فیصلہ اس وقت کیا جاتا ہے جب فری کین کی بات سنی جاتی ہے، دو گروہوں کی بات سنی جائے پھر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بلائے جاتے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوتے ہیں، یہ سارے لوگ میری آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ حبیب یمنی آتا ہے، حبیب یمنی کہتا ہے یا رسول اللہ علیہ وسلم، یہ مکہ والے کہتے ہیں آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں، آپ جادوگر ہیں، آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، کوئی نیا دین لے کے آئے ہوئے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اچھا لوگ
ایسے کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی نہیں ہوں؟ حبیب یمنی کہا میں 2 باتیں لے کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب بات سمجھ آئے تو کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ حبیب یمنی کہا میں 2 باتیں لے کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، ایک بات ظاہراً کروں گا، ایک بات میں پوشیدہ رکھوں گا۔ اگر واقعی ہم اللہ کے نبی ہیں تو پھر وہ بات میری آپ پہچانیں۔ حبیب یمنی نے کہا کہ یہ جو آسمانوں پہ چاند ہے نا، اس کو 2 کر کے دکھائیے۔ چاند کے ٹکڑے کر کے دکھائیے۔ حبیب یمنی نے کہا لوگ کہتے ہیں آپ جادوگر ہیں، اور جادو تو زمین پر چلا کرتا ہے، جادو آسمان پر نہیں چلتا۔ اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، سچے نبی ہیں، تو چاند کو توڑ کے دکھائیے۔ ارے دیوانوں مستانوں، خدا کی عزت کی قسم، رب کعبہ کی قسم، لوگوں نے دیکھا مصطفیٰ کی وہ مبارک انگلی جب اٹھی، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، چاند 2 حصوں میں بٹ گیا، چاند 2 حصوں میں بٹ گیا، چاند ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ حبیب یمنی حیران پریشان رہ گیا، حبیب یمنی حیران پریشان رہ گیا۔ ابو جہل نے کہا تو میرا دوست تھا، میرا جگری یار تھا اور میرا سجن تھا، تو نے کیسے ایسی بات کر دی؟ کرسی سے کھڑا ہو گیا، کہا ایسی بات تو ہمارے ذہنوں میں نہیں تھی۔ کہا اب پتہ چلے گا کہ یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں یا نہیں ہیں۔ لوگوں پر جادو کا اثر کر رہے ہیں۔ جب میرے آقا کی آمد ہوتی ہے، ابو جہل نے کہا حبیب یمنی کو کہ میرے آقا جب آئیں گے، مصطفیٰ علیہ السلام آئیں گے، تو کسی نے کھڑا نہیں ہونا، استقبال نہیں کرنا، کہیں ان کا روب نہ بڑھ جائے۔ حبیب یمنی نے کہا ٹھیک ہے، کوئی استقبال کے لیے کھڑا نہیں ہوگا۔ جب میرے آقا اس محفل میں آتے ہیں، ان کے پاس آتے ہیں، حبیب یمنی فوراً کھڑا ہو جاتا ہے، ابو جہل فوراً کھڑا ہو جاتا ہے۔ حبیب یمنی نے کہا ہے ابو جہل تجھے کیا ہوا؟ تو منع کر رہا تھا کہ جب محمد آئیں گے کوئی نہیں کھڑا ہوگا، پھر تو خود کیسے کھڑا ہو گیا؟ حبیب یمنی نے کہا، ابو جہل نے کہا حبیب یمنی کو، کہا اللہ کی عزت کی قسم میں خود نہیں کھڑا ہوا، جیسے کسی نے میرے دونوں کندھوں پر بازو کو پکڑ کر مجھے کھڑا کر دیا، مجھے کسی نے کھڑا کر دیا ہے، میں خود کھڑا نہیں ہوا۔ میرے آقا آتے ہیں، جب حبیب یمنی اپنا سوال رکھتا ہے کہ ظاہر یہ ہے کہ آسمان کے ٹکڑے کر کے دکھائیے، میرے آقا نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ، وہ دست رحمت، وہ دست شفا، وہ نور والا ہاتھ اٹھایا، چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ حبیب یمنی نے کہا آپ اللہ کے نبی ہیں نا، آپ اللہ کے نبی ہیں تو چاند کو جوڑ کے دکھائیے۔ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو چاند کو جوڑ کے دکھائیے۔ میرے آقا نے پھر ہاتھ اٹھایا، اشارہ کیا، چاند جڑ جاتا ہے۔ سرکار کی آمد، حقی کی آمد، حقی کی آمد، اجبال کی آمد، نعرہ رسالت، اشارہ کیا، چاند دوبارہ جڑ گیا۔ اب حبیب یمنی کا دوسرا سوال جو دل میں پوشیدہ تھا، جو دل میں چھپا ہوا راز تھا، اب حبیب یمنی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ علیہ وسلم میری دوسری بات بھی پہچانیے نا۔ ہاں قربان چاہیے۔ میرے آقا نے فرمایا اے حبیب یمنی جب تو گھر سے نکلا تھا تیرے دل میں یہ خیال آیا، تیرے دماغ میں یہ بات آئی کہ میری ایک بچی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، جو کانوں سے بہری ہے، بولنے سے وہ بول نہیں سکتی،
کرواؤں گا، یا اس کو شفت یابی مل جائے یا پھر وہ مر جائے، یا وہ مر جائے یا اس کو شفا یابی مل جائے۔ تو گھر سے جب نکلا تھا تو نے وہ بات اپنی بیگم وائف کو بھی نہیں بتائی تھی، اپنی بیوی کو بھی نہیں بتائی تھی، تیرے دل میں یہ بات تھی۔ اب بتا کہ وہ بات پوری کروں یا اس کو شفا یاب بھی کروں؟ بتا، وہ جو دل میں تیرے چھپا راز ہے اس کو پورا کر دوں یا شفا یابی بھی دے دوں؟ حبیب اپنے ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ علیہ وسلم قربان جاؤں آپ پہ، میں مان گیا، مکہ والے مانے نہ مانے، حبیب یمنی مان گیا کہ آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حبیب یمنی فوراً نکل گیا، فوراً مجلس برخاست ہوئی، فوراً گھر نکل گیا، یمن کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب حبیب یمنی دیکھتا ہے، حبیب یمنی گھر پہنچتا ہے، دوڑا جاتا ہے، دروازہ بجاتا ہے، دروازہ کھلتا ہے، فوراً کمرے میں جاتا ہے اور جا کے چارپائی دیکھتا ہے اور بستر دیکھتا ہے، بستر پر بچی موجود نہیں ہے۔ اس نے کہا لگتا ہے بچی میری انتقال کر گئی، بچی مر گئی ہے۔ اپنی بیگم سے پوچھتا ہے، وائف سے پوچھتا ہے، اے میری گھر والی بتا میری بچی کہاں ہے؟ گھر والی کہتی ہے، گھر والی کہتی ہے باہر جا، حویلی میں دیکھ، صحن میں دیکھ بچے کھیل رہے ہیں۔ گھر والی کہتی ہے صحن میں دیکھ بچے کھیل رہے ہیں۔ حبیب یمنی کمرے سے باہر نکلتا ہے، کمرے سے باہر نکلنے کے بعد صحن میں دیکھتا ہے۔ اب بیوی اس کو کہتی ہے، اے حبیب یمنی، اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر، اب دیکھ بچوں میں جس کا چہرہ 14ویں کی چاند سے بڑھ کر چمک رہا ہے وہی تیری بیٹی ہے۔ جس کا چہرہ چاند 14ویں چاند کی طرح جگمگ کر رہا ہے وہ تیری بچی ہے۔ اب حبیب یمنی اپنی اس بچی کو، اپنی اس بیٹی کو، اپنے لخت جگر کو وہ بلاتا ہے، وہ بچی دوڑتی ہوئی حبیب یمنی کی گود میں آ کے بیٹھ جاتی ہے۔ حبیب یمنی ہاتھ لگا کر چیک کرتا ہے، ہاتھ لگا کر دیکھتا ہے اور ساتھ میں اشکوں کی برسات ہوتی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، ہاتھ لگا کے دیکھتا ہے اور پوچھتا ہے میری بیٹی، ہے میری بیٹی، بتا ذرا کیا ہوا تجھے، تو کیسے شفا یاب ہو گئی؟ حبیب یمنی کی بیٹی کہتی ہے خدا کی عزت کی قسم میری والدہ نے مجھے بتایا تھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور میں تو اندھی تھی، میں دیکھ نہیں سکتی تھی۔ جب چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے کوئی نور والا آقا آیا تھا، کوئی نور والا آنے والا آیا تھا، نور والا مصطفیٰ آیا تھا، وہ دعا والا چہرے والا آیا تھا، وہ لال والی زلفوں والا آیا تھا۔ اس نے آ کے میری آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، مجھے شفا یاب کر دیا۔ میرے جسم پہ وہ مبارک ہاتھ، وہ دستے نور، وہ دستے فیض جب پھیرا تو میں شفا یاب ہو گئی۔ میں نے دیکھا وہ ودھا والے چہرہ والا تھا، میں نے دیکھا وہ ولیل والی زلفوں والا تھا، اس کا چہرہ نور سے روشن تھا، اس کا سینہ علم نشرح والا تھا، وہ حسین و جمیل تھا اور مجھے آ کے کلمہ پڑھا کے گیا ہے۔ مجھے آ کے بولیے ذرا، مجھے آ کے کلمہ پڑھا کے گیا ہے۔ کہا حبیب یمنی نے کہا بیٹی یہ وہی مصطفیٰ ہے، یہ وہی مصطفیٰ ہے، یہ وہی آخری نبی ہے، یہ اللہ کے آخری نبی ہے، یہ آمینہ کے لال ہے جن کے قدموں میں بیٹھ کے میں نے چاند 2 ٹکڑے دیکھا تھا، جن کے قدموں میں بیٹھ کر میں نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے دیکھے تھے، انہیں کی بارگاہ میں تمہیں حاضر تھا۔ کہا بابا جانی، اے میرے والد محترم، میں آپ سے زیادہ خوش قسمت ہوں، خوش نصیب ہوں۔ کہا بیٹی کیسے؟ کہا تم نے جا کے مصطفیٰ سے طلب کیا، جا کے دیکھا چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے
اور میں خوش نصیب ہوں کملی والا خود آگے کلمہ پڑھا کے گیا ہے، کملی والا مصطفیٰ خود آ کے مجھے شفا یاب بھی کر گیا اور کلمہ بھی پڑھا گیا۔ ابو جہل نے کہا مروان نہ دے، اس کے سامنے نہ جانا۔ ارے ابو جہل بھی جانتا تھا کہ وہ غیب بتانے والے آقا ہیں، وہ اللہ کے آخری رسول ہیں، وہ حبیب کبریاء ہیں، وہ سید الانبیاء ہیں۔ ابو جہل ایک دن ہاتھ میں کنکری لے کر، پتھر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے اور آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں نا تو پھر بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے، بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے۔ قربان جائیے دیوانوں مستانوں، رب ذوالجلال کے حبیب نے فرمایا اے ابو جہل تو یہ چاہتا ہے یہ میں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے؟ تو فرمایا سن، میں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے یا پھر ہاتھ کے اندر جو چیز ہے وہ بولے کہ وہ کیا ہے؟ ہاتھ میں جو تیری چیز ہے وہ بولے کہ وہ کیا ہے یا میں بتاؤں؟ پھر علماء نے لکھا، حدیث گواہ ہے، ابو جہل گواہ ہے اس بات کا، بند مٹھی کے اندر کنکروں نے کلمہ پڑھا، درود و سلام پڑھا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، گواہی دی پتھروں نے کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، آپ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اور کیوں نہ آخری رسول ہو، کیوں نہ بابا بن جان ہو، جس کے ترانے رب ذوالجلال خود گاتا ہے، قرآن میں جس کے ترانے، انجیل میں جس کے ترانے، اور زبور میں جس کے ترانے، توریت میں جس کے ترانے، آسمانی صحیفوں میں جس کے ترانے، حضرت آدم علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے تمام اشیاء کا علم عطا فرمایا، کسی کو ایک معجزہ دیا، کسی کو 2 معجزے دیے، حضرت داؤد علیہ السلام کو لوہے کا معجزہ دیا، لوہے کو ہاتھ میں لیتے تو لوہا پانی کی طرح نرم ہو کر بہہ جاتا، حضرت خلیل اللہ کو آگ کا معجزہ دیا، اب آگ میں جاتے ہیں آگ گلے گلزار ہو جاتی ہے، حضرت ذبیح اللہ کو چری کا معجزہ عطا فرمایا، چری کے نیچے سے آپ کو زندہ بچا لیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا ہم کلام ہونے کا شرف عطا فرمایا، حضرت عیسیٰ روح اللہ کو مادر ذات اندھوں کو آنکھیں دینے کا معجزہ عطا فرمایا، اور مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ عطا فرمایا۔ پرندے مٹی کے پرندے آپ بناتے، مٹی کے پرندے، اس میں اللہ کا نام لے کر پھونک مارتے، پرندے اڑنے لگ جاتے، پرندے اڑنے لگ جاتے۔ تو دیوانوں مستانوں، کسی کو اللہ نے ایک معجزہ دیا، کسی کو 2 دیے، کسی کو 3 دیے، کسی کو 4 دیے، یہاں تک ملتا ہے 12 معجزوں سے بڑھ کر کسی کو کوئی معجزہ نہ دیا۔ جب آپ کے میرے پیارے آقا کی آمد ہوتی ہے، محمد و احمد کی آمد ہوتی ہے، شاہد و نذیر کی آمد ہوتی ہے، حامد و محمود کی آمد ہوتی ہے، کرشی مطلبی کی آمد ہوتی ہے، بابا عمر جا کی آمد ہوتی ہے، رب ذوالجلال نے سر سے لے کے پاؤں تک سراپا معجزہ بنا کے بھیجا۔ سر سے لے کے پاؤں تک سراپا معجزہ بنا کے بھیجا۔ قرآن کہتا ہے لقد جاءکم من اللہ نور، تحقیق دنیا والو، جہاں والو، تمہارے پاس اللہ کا نور آ گیا، اللہ کا نور آ گیا۔ وہ کیوں نہ معجزہ ہو، حضرت آدم کو معجزہ دیا،
حضرت آدم کو معجزہ دیا، حضرت خلیل اللہ کو معجزہ دیا، حضرت نوح اللہ کو معجزہ دیا، حضرت عیسیٰ کو معجزہ دیا، حضرت موسیٰ کو معجزہ دیا، حضرت موسیٰ کو معجزہ دیا، حضرت یوسف کو معجزہ دیا۔ جب آپ کے اور میرے نبی کی باری آئی، کہا معجزہ نہیں دینا، ہم نے آپ کو سراپا معجزہ بنا کے بیچنا ہے۔ ان کے پیشانی مبارک معجزہ، ان کی زلفیں معجزہ، ان کے کان مبارک معجزہ، ناک مبارک معجزہ، بویں معجزہ، آنکھیں معجزہ، دانت معجزہ، لب معجزہ، زبان معجزہ، تھوک مبارک معجزہ، سینہ معجزہ، مصطفیٰ کے قدموں سے حضور کا مدینہ معجزہ، حضور کا مدینہ معجزہ۔ کا محبوب ہم نے آپ کو سراپا معجزہ بنا کے بیچا ہے، تو پھر اس سراپا معجزہ والے نبی کا ذکر کیوں نہ سنیں؟ اس سراپا معجزہ کا، اس پیارے آقا کا ذکر خیر کیوں نہ کریں جو عاشقوں کے دلوں کا تسکین ہوا کرتا ہے؟ حضرت امام مہدی مطالعہ المسرات کے اندر لکھتے ہیں، فرمایا وہ مومن نہیں ہو سکتا، کسی مومن کے دل میں وہ دھڑکنے والا دل نہیں ہو سکتا کہ جس کو سن کر، جس کا ذکر، محبوب کا ذکر سن کر اس کے کلیجے میں ٹھنڈک نہ پڑے، وہ کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ مصطفیٰ کا ذکر سن کر جس کے کلیجے میں ٹھنڈک نہ پڑے، فرمایا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ وہ نور والا آقا، وہ نور والا آقا، جب آقا آپ ایک غزوے سے فارغ ہو کر ایک غزوے میں جاتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک روایت کرتے ہیں، اٹھائیے بخاری، حضرت انس راوی ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیکھتے ہیں صحابہ کرام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی، نماز کا وقت ہو رہا ہے، پینے کو پانی نہیں ہے، نماز کا وقت قریب ہے، ہم نے وضو کے لیے پانی درکار ہے، ہمارے جانور پیاسے ہیں، وضو کرنے کے لیے پانی دستیاب نہیں ہے، قحط سالی ہے، کوئی پانی ہمیں پیش کر دیا جائے، ہمیں پانی پلایا جائے، پانی دیا جائے، وضو کی کر لے تاکہ ہم، پانی دیا جائے تاکہ ہماری سواریاں سیراب ہو سکے۔ میرے آقا نے فرمایا اے گروہ صحابہ، کیا تم میں سے کسی کے پاس پیالہ ہے؟ تو ایک صحابی کے پاس پتھر کا پیالہ ہوتا ہے جس کے اندر تھوڑا سا پانی ہوتا ہے، تھوڑا سا پانی ہوتا ہے، میرے آقا کی بارگاہ میں وہ پیالہ لایا جاتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس پیالے کے اندر وہ ید اللہ والا ہاتھ، وہ نور والا ہاتھ، دست رحمت جب اس پیالے کے اندر ڈالتے ہیں، حضرت انس راوی کہتے ہیں میں اپنی آنکھوں سے ماجرا دیکھ رہا تھا، اپنی آنکھوں سے ماجرا دیکھ رہا تھا، جب میرے آقا نے اس پیالے کے اندر ہاتھ ڈالا تو 4 انگلیاں میرے آقا کی اس پیالے میں گئی، کہیے سبحان اللہ، 4 انگلیاں پیالے میں گئی، آپ کا مبارک انگوٹھا شریف پیالے میں نہیں گیا۔ حضرت انس راوی کہتے ہیں میں اپنی آنکھوں سے سارا ماجرا دیکھ رہا تھا، لوگ پانی کو ترس رہے تھے، جانور پانی کو ترس رہے تھے، نماز پڑھنے کے لیے، وضو کرنے کے لیے پانی دستیاب نہیں تھا، جب میرے آقا نے اس پیالے کے اندر اپنا مبارک ہاتھ شریف رکھا تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا انگلیوں شریف سے، وہ مبارک انگلی کے پوروں سے پانی ایسے جوش مار رہا تھا جیسے کوثر سے اس کا کنیکشن ہو گیا، آب کوثر سے، نہر تسنیم سے، جنت سے اللہ نے کنیکشن جوڑ دیا ہو، اتنا پانی جوش مار کے نکل رہا تھا، پیالے سے پانی جوش مار کے نکلنے لگا، صحابہ نے پانی بھی پیا، سیراب بھی ہوئے، اپنے سواریوں کو پانی پلایا، وضو بھی کیا، پانی کو سٹور بھی کر لیا۔ کسی نے پوچھا اے انس بتا کتنے آدمی تھے؟ سبحان اللہ۔ اے انس وہ بتا کتنے صحابہ کا مجمع تھا جس سے صحابہ نے وضو کیا؟ قربان جائیے اللہ کی عزت پر،
وہ تھوڑا سا پانی تھا، میرے آقا کا وہ مبارک انگلیاں جب اس پیالے میں جاتی ہیں تو دریا کیا، سمندر کیا، ہر چیز کی نہریں بہا دیتے ہیں۔ 80 صحابہ نے اس دن وضو کیا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے لیے کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، کھانے کا۔ حضرت ابو بکر صدیق اور آقا علیہ السلام کے لیے تھوڑا سا آٹا، حدیث شریف میں آتا ہے 4 سر یعنی 4 کلو آٹا تھا۔ 2 شخصیت کے لیے آپ کھانے کا اہتمام کر رہے ہیں اور تھوڑا سا سالن بنا رہے ہیں۔ تھوڑا سا سالن بنایا، تھوڑا سا آٹا گوندا، آٹے کی روٹی بنائی، آقا کی بارگاہ میں آگے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم، جابر نے اپنے غریب خانے پر آپ کے لیے دعوت کا اہتمام کیا ہے، آپ کے لیے دعوت کا اہتمام کیا ہے، میرے غریب خانے پہ تشریف لائیے نا، مجھے نوازیے نا۔ حضرت جابر عرض کرتے ہیں آپ گھر آتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام جب حضرت جابر کے گھر آتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں ہے جابر وہ آٹا میرے پاس لاؤ، وہ گدا ہوا آٹا میرے پاس لاؤ۔ میرے آقا نے اپنا مبارک لواب دہن نکالا، وہ لواب دہن نکال کر آٹے میں مکس کر دیا۔ اب فرمایا جاؤ اپنی بیگم کو کہو اس کی روٹیاں بنانا شروع کر دے۔ بیگم روٹیاں بنانا شروع کر دیتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ہے جابر ہنڈیا قریب لاؤ، سالن قریب لاؤ۔ میرے آقا علیہ السلام نے سالن کے اندر اپنا لواب دہن ملا دیا، سالن کے اندر اپنا تھوک شریف، لواب شریف بنا دیا۔ حضرت جابر کو حکم دیا کہ جابر جاؤ 30 انصار صحابہ کو بلا کے لاؤ، 30 انصاری صحابہ کو بلا کے لاؤ۔ حضرت جابر بڑے پریشان ہوتے ہیں، میں نے تو تھوڑا سا آٹا، تھوڑا سا سالن، یہ میں نے تھوڑا سا اہتمام کیا ہے، میں غریب ہوں، میں نے اپنے آقا کی دعوت کی ہے، 2 بندوں کے لیے دعوت کی ہے۔ آقا فرماتے ہیں اے جابر 30 آدمیوں کو بلا کے لاؤ، 30 صحابہ کو بلا کے لاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچتے نہیں، یہ سمجھتے نہیں، ان کے دماغ میں یہ بات نہیں آتی کہ تھوڑا سالن ہے، تھوڑیاں روٹیاں ہیں، لیکن حضور یہ فرما رہے ہیں 30 آدمیوں کو بلا کے لاؤ، یہ کیسا سالن پورا ہوگا، کیسے روٹیاں پوری ہوں گی، کھانا کیسا پورا ہوگا۔ دیوانوں مستانوں قربان جائیے، حضرت جابر حضور کا حکم پر لبیک کہتے ہوئے جاتے ہیں، 30 صحابہ کو بلا کے لاتے ہیں۔ 30 صحابہ جب آ جاتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کر دو، اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کر دو۔ 30 صحابہ کھانا کھا چکتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں 30 کو اور بلا لاؤ، 30 کو اور بلا لاؤ۔ وہ 30 آتے ہیں، وہ 30 بھی کھانا کھا کے چلے جاتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں 30 اور بلا لاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی نے پوچھا کیا جابر بتا تو صحیح ذرا اس دن جو دعوت کا اہتمام کیا تھا کتنے صحابہ نے کھانا کھایا تھا، کتنے صحابہ نے؟ آپ فرماتے ہیں 360 صحابہ نے کم و بیش کھانا کھایا تھا۔ وہ تھوڑا سا آٹا، وہ تھوڑا سا سالن 360 صحابہ کو پورا ہو گیا۔ خدا کی عزت کی قسم، اس کھانے کے اندر اللہ نے اتنی برکت دے دی، اتنی برکت دے دی، صحابہ کہتے ہیں ہم کھا کے جاتے، آ کے دیکھتے کھانا ویسے کا ویسا بڑا ہوتا تھا، اس میں کمی نہیں ہوتی تھی، ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے رب جنت سے کھانا بھیج رہا، جیسے رب جنت سے روٹیاں بھیج رہا، جیسے رب جنت سے سالن بھیج رہا۔ یہ ہے مصطفیٰ کی شان، یہ ہے مصطفیٰ کے عظمت کے ترانے، یہ ہے مصطفیٰ کی رفعت،
کیوں نہ رفت ہو؟ قرآن کہتا ہے نا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو اس نور والے آقا کا میلاد منایا کرے نا، اس نور والے آقا پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کرے، گھروں کے اندر اپنے بچوں میں بیٹھ کر، گھر والی کو بٹھا کر، بچیوں کو بٹھا کر نور والے آقا پر کثرت سے درود و سلام کے ترالے آراپا کرے، درود و سلام پڑھا کرے، نمازوں کی پابندی کرے، نور والے آقا پر درود و سلام پڑھے، ہمیشہ سچ بولے، جھوٹ کبھی نہ بولے۔ وعدہ کرتے ہیں آج کے بعد ہماری کبھی نماز قضا نہیں ہوگی، آج کے بعد ہم کثرت سے درود و سلام پڑھیں گے، آج کے بعد آقا علیہ السلام کی سنتوں کو اپنائیں گے، دین پر چلیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، سچ بولیں گے۔ آخر میں میرے امام نے کہا تھا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، وما علینا الا البلاغ المبین۔